سیدنا صاحبنا الاجل منتقم خون خدا الاجل سوخته. قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض مقامات پر ایام اعضا کا اختتام ماہ سفر کے اختتام تک ہو جاتا ہے اور وہاں پہ سرخ پرچم لہرا دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں ایام اعضا جو ہیں وہ 8 ربیع الاول تک منائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ان ایام کے اختتام پر ہمیں کس طرح اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس دوران ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے شکر گزار ہیں، خداوند متعال کے شکر گزار ہیں اس توفیق پر کہ ہمیشہ ایک اچھے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ایام اعضا کے آخری ایام اعضا کے آخری لمحات ہمارے شامل حال ہونے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنا محاسبہ کریں۔ خداوند متعال نے جو توفیقات ہمیں ہدایت کے میدان میں مختلف مناسبتوں کے اندر دی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی فرصت ایام اعضا، ایام عزاداری، ماہ محرم، ماہ سفر اور ربیع الاول کی یہ فرصتیں جو کہ ابھی گزری ہیں۔ خود اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں ایام اعضا کے اختتام کو، ایک عزادار، ایک بہترین امام کا چاہنے والا، کربلا و عاشورہ سے عشق کرنے والا ان لمحات کے اندر اپنا یہ محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کی نگاہ عزاداری کے بارے میں کیا ہے، محرم الحرام کے بارے میں، عاشورہ کے بارے میں اس کی نگاہ کیا ہے، وہ کس طرح سے سید الشہداء کے اس جاویدانی قیام کو دیکھتا ہے۔ تو اس کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ایام اعضا مکمل ہونے سے اس کی مکمل ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ مجالس اعضا، جلوسہائے اعضا اور وہ اہتمام جو ماہ محرم الحرام میں، ماہ سفر کے اندر بالخصوص 40 پہ اور ان 8 روزہ ایام ربیع الاول کے اندر جو ہوتے ہیں، یہ مکمل عزاداری کا منشور نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا مقدمہ ہے۔ مجالس اعضا و جلوسہائے اعضا و سید الشہداء اور ان کے انصار کی خدمت میں یہ عقیدت کا اظہار مختلف طریقوں سے، یہ ہماری عزاداری کا مقدمہ ہے۔ مکمل عزاداری پورے سال کا کام ہے، مکمل سید الشہداء کے ساتھ رابطہ پورے سال کا سلسلہ ہے، اور جس کو ہم تحریک زینبی سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ عزاداری کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا ہونے کا اہتمام پورے سال اس کی ضرورت ہے۔ بس یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ایک دفعہ ایام اعضا گزرتے ہیں، یہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عزاداران نے سید الشہداء کی بہترین ٹریننگ کے ایام تھے۔ جیسے ایک فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے کینٹونمنٹ ایریا کے اندر، ایک خاص جگہ پہ رکھا جاتا ہے، ایک خاص ان کا شیڈول ہوتا ہے، اس کے اندر ان کو بتایا جاتا ہے پوری زندگی کا منشور، پوری زندگی کا طرز زندگی، کہ آپ نے کب جنگ کرنی ہے، کس سے جنگ کرنی ہے، کس سے صلح کرنی ہے، کس سے کیسے روابط رکھنے ہیں، اپنی زندگی کیسے بنانی ہے، خاندان کے اندر کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عالمی ظلم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اندرونی ظلم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن سارا کام ایک فوج کا کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں ہوتا، اپنی ٹریننگ کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد پھر اس کا میدان آتا ہے، اس ساری ٹریننگ کو اس کو نافذ کرنے کے لیے اس حقیقی اصلی میدان کے اندر۔ جیسے ایک کھلاڑی بھی ٹریننگ کرتا ہے اور وہ اپنے ایک خاص میدان کے اندر اپنے آپ کو اصلی میدان کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم نیٹ پریکٹس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بس ان ایام کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ عزاداران سید الشہداء کی بہترین مکتب اور بہترین درسگاہ یہی مجالس اعضا و جلوسۂ اعضا تھے، جو پورے سال کے لیے ایک عزادار کو تیار کرتے ہیں کہ کیسے اپنے وقت کے امام کی خدمت اور نصرت کے اندر پورا سال ایک برنامہ لے سکتا ہے، ایک شیڈول لے سکتا ہے، ایک پورا نصاب حاصل کر سکتا ہے، ایک مومن انفرادی سطح پہ بھی اور ایک پوری قوم، ایک ملت اجتماعی سطح پر بھی، جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ مہر چہ داریم و سید الشہداء داریم۔ یہ انقلاب اسلامی اسی ماہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے۔ بس اس کا مطلب عزاداری کا مقدمہ ابھی ہم نے طے کیا ہے ان ایام اعضا میں کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں پورے سال کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا کی ان اقدار پر عمل کرنے کے لیے۔ بس یہاں سے ہم اگر اس کو خلاصہ کریں، 3 کام جو عزاداران نے سید الشہداء سے خود سید الشہداء نے طلب کی ہیں، وہ حل من ناصر ینصرنا، اس کی نصرت اور لبیک پورے سال ایک مومن کا مانگتی ہے اور اسے تقاضا کرتی ہے۔ وہ 3 کام ہیں، ایک اپنے دور کے ظالم کا مقابلہ،
پورے سال کا کام ہے، ہر دن کا کام ہے، ہر لمحے کا کام ہے۔ اپنے دور کے مظلوم کی حمایت اور اس کی نصرت کرنا پورے سال کا کام ہے، اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط بنانا پورے سال کا کام ہے۔ جس کی ٹریننگ کے ایام، جس کی مشق کے ایام اب ختم ہوئے ہیں، اب وہ حقیقی میدان ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کا پھل اب آپ دیکھیں گے مومنین اپنی خوشیاں کیسے بناتے ہیں، مومنین اپنا غم کیسے بناتے ہیں، مومنین روزمرہ زندگی میں آپس کے روابط کیسے ہیں۔ معلوم ہوگا اس نے عزاداری سے کیا حاصل کیا، محرم سے، سفر سے کیا حاصل کیا۔ بس یہ آخری ایام عہد کے ایام ہے، اس کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ محرم و سفر سے جو کچھ حاصل کیا ہوگا باقی 12 مہینے اس کا پھل سامنے آئے گا، اور ہم پوری دنیا کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہماری عزاداری پورے سال کا مومن انسان بناتی ہے، قرآنی انسان بناتی ہے، عاشورائی انسان بناتی ہے۔ تو ہم ایک دفعہ اپنی زندگیوں پہ نظر ثانی بھی کریں، ایک دفعہ اپنی عزاداری اور عزاداری کے اندر جو کچھ ہم نے حاصل کیا، ہم نے خطابتوں سے کیا حاصل کیا، نوحوں سے کیا حاصل کیا، جلوسہ عزا سے کیا حاصل کیا، پوری انسانیت کی سطح پر عزاداران سید الشہداء پورے سال کس خلا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو پائیں، کس کمی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو پائیں، تاکہ وہی بات کہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکاری گی ہمارے ہیں حسین، اس کا ثبوت اب ایک عزادار اپنی عملی زندگی کے اندر محرم و سفر کے بعد اس مشق کو ادا کرنے کے بعد اپنے حقیقی میدان میں انشاءاللہ دے سکتے ہیں، اگر ہم یہ نگاہ عزاداری و ایام عزا سے کے بارے میں رکھیں۔